2018 کا الیکشن مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ RTI سسٹم بیٹھ گیا، پارٹی کو بنایا گیا، لایا گیا. میرے بائی الیکشن میں گولیاں چل گئیں، لوگ مر گئے. معصوم جانے کے ذمہ دار اس کا کون ہے؟ ذمہ داری تو پھر میں PTI پہ ڈال دوں کہ فائرنگ انہوں نے کروائی. PTI کے بھی کچھ لوگ ہیں، فیمیل ورکرز بھی ہیں جو جیلوں میں ہیں. کیا ان کے ساتھ یہ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے؟ یہ ہونا نہیں چاہیے، لیکن جب آپ سیاست میں ہوتی ہیں تو پھر دیر از نو جینڈر ڈسکریمنیشن. میرے سے ایک الیکشن کمیشن صاحب نے سوال کیا تھا کہ نوشین دوسرا الیکشن آپ ہار گئی. میں نے کہا جی اگر ٹرانسپیرنٹ ہوگا ہار رہیں گی تو میں نہیں. موجودہ نظام ہے، خواجہ سے سب کہتے ہیں یہ ہائیبرڈ نظام. اب کیا کہہ سکتے ہیں جمہوریت کہاں اسٹینڈ؟ جب ہم ایوان میں بیٹھتے ہیں تو آپ ایک دوسرے کے بل کے اوپر تنقید کریں. ایک ہی بات تو نہیں عمران خان کو چھوڑ دو، سسٹمیٹکلی اور گریجولی ہم چیزوں کو بیڑا غرق نہ کریں. دونوں حکومت اور PTI دونوں سنجیدہ ہے بات کرنے. گورنمنٹ بہت سنجیدہ تھی اور سب سے زیادہ سنجیدہ اسپیکر صاحب تھے یا صادق صاحب. ابھی جیسے سہیل افریدی، ان کو کیسے دیکھتی ہیں؟ اور اس سے پہلے بیرسٹر گوہر صاحب، پھر علیمہ خان، تینوں میں سے آپ کیا سمجھتے ہیں کس سے بات ہو سکتی ہے؟ ان تینوں میں سے کسی سے بھی نہیں بات ہو سکتی. السلام علیکم، پبلک پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. میں ہوں فیصل ساہی. میرے ساتھ آج کی مہمان سیدہ نوشین افتخار صاحبہ، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق. میڈم بہت شکریہ پبلک نیوز کو آپ نے ٹائم دیا. کون سے ایسے واقعات ہیں جس میں آپ سمجھتی ہیں کہ PM کے تو بالکل کردار ہیں، لیکن فیلڈ مارشل صاحب کو بہت بڑا کردار دنیا نے انہوں نے مانا کہ واقعی یہ بڑے پاورفل بندے ہیں اور ان کی جو پالیسیز ہیں دنیا اس کو مان رہی ہے. ان کو کیسے دیکھتی ہیں؟ میں یہ چیز ہم پاکستان کے لیے خوش قسمتی ہے. انڈیا کے ساتھ ہماری پہلے بھی وارس تو تھیں اور ہمیں ہمیشہ سے ایک اسٹیٹ آف وار میں ہے. پاکستان ود ان دا کنٹری بھی، انٹرنیشنل بارڈرز میں بھی، افغانیوں کے ساتھ بھی آپ کو پتہ ہے ہمارا ایک ابھی چلا ریسنٹ. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سرخرو کی ہے اور ہم ایز اے پاکستانی اس سے زیادہ خوش قسمتی کی کیا بات ہوگی کہ ہمارے پاس جو ہے مدینہ منورہ و خانہ کعبہ کی سیکیورٹی کی ذمہ داریاں بھی ہمیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہمیں مل گئیں. پاکستان کا جو ہے وہ وہاں پہ ڈپلوائے ہو گئی ساری آرمی. دوسری بات یہ کہ جو اتنی بڑی عالمی قوتیں اور طاقتیں ہیں جس میں USA، جب وہ اس چیز کا اعتراف کرتا ہے کہ یس پاکستان ہیز دیٹ اسٹریٹجک پوزیشن کہ اس کے بغیر یہ خطہ جو ہے یہ نہیں چل سکتا، تو پھر خوشی تو ہوتی ہے. اس میں آپ دیکھ لیں کہ انسداد دہشت گردی پہ، اس کے بعد افغانیوں والا مسئلہ آ گیا. ہمارے پاس جو ہے عالمی سیکیورٹی پہ بات کر لیں، آپ اقتصادی استحکام پہ بات کریں، نیم اٹ آئی مین، تو آپ کے پاس وہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس سال میں پاکستان کے لیے وہ جو ہے ہم نے کوشش اور محنت سے کمائی ہے، تو اللہ کا بہت شکر ہے. اچھا، یہ بڑا ایک تاثر قائم کیا جا رہا تھا، کچھ گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جاتا تھا کہ شاید ہماری جو پاک فوج ہے وہ جنگ کے میدان میں پیچھے رہ جائے گی اور کسی اور سائڈ پہ ان کا جو ڈائیورٹ ہو چکی ہے. لیکن جیسے مارکہ حق میں کارکردگی دکھائی تو نہ صرف پاکستان کے وہ لوگ جو گمراہ کن پروپیگنڈا کر رہے تھے، دنیا کو بتایا گیا. تو آپ اس کو اوورآل کیسے دیکھتی ہیں کہ بھارت دوبارہ ایسی غلطی کرے گا تو کیا ہوگا؟ پہلے بھی میرا خیال ہے ان کو اتنا اچھا کرارا جواب جو پاک فوج نے دیا ہے، تو اب بھی وہ غلطی کر کے دیکھ لیں. پاک دیکھیں ہمارے ملک کی خوش قسمتی ہے کہ اس وقت فیلڈ مارشل جو ہیں وہ ہمارے سربراہ ہیں ہماری افواج کے، اور یہ جو ڈیسیژن لینے ہوتے ہیں سخت قسم کے، جیسے میاں محمد شہباز شریف نے جو ہے وہ ریاست پہ سیاست قربان کر دی، ٹف ڈیسیژنز میں انہوں نے سیاست شروع کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی. تو اب پاکستان آج ایک پولیٹیکل اسٹیبل کنٹری ہم کہہ سکتے ہیں. اگر PTI جو ہے وہ اپنے پروپیگنڈا کرنا چھوڑ دے اور ملک کے لیے آ کے جو ہے ہمارے ساتھ بیٹھے وہاں میں پاکستان پہ بات کرے تو پھر تو چیزیں اور بہتر ہو جائیں. لیکن ہمیں اگر فیلڈ مارشل صاحب کی بات کروں تو جو ان کا کردار رہا 2025 میں مارکہ حق سے لے کے اور آج تک، وہ جس طرح پاکستان کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں، اور ایک جو نیریٹو بلڈ کیا گیا تھا کہ اداروں کے خلاف جو ہے وہ 25 کروڑ عوام کو ورگلایا جاتا تھا، بہکایا جاتا تھا. آج لوگ یہ سمجھ گئے ہیں کہ اگر آپ کے ادارے مضبوط ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اگر ان اداروں کے وجہ سے آپ کو پوری دنیا میں عزت دلوائی ہے تو وی ہیو ٹو ایڈمٹ کہ ان کے سیکریفائزز، ان کے کمپرومائزز ملک کے لیے ہیں. اور یہ جو ہمارے شہداء ہیں جنہوں نے جانیں دی ہیں 14 اگست 1947 سے لے کے اب تک جو پاکستان ہمیں نصیب ہوا ہے، تو شہداء کا اس میں بہت بڑا کریڈٹ ہے. اگر یہ لوگ بارڈرز میں رہ کے جو ہے ہماری حفاظت کرتے ہیں تو کنٹریبیوشن تو ہے. تو ہر وہ انسان اور پاکستانی جو ملک کے لیے کام کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے باعث فخر ہے. بالکل جی، آغاز ہم نے کیا بہت اچھی یادوں کے ساتھ اور کوئی شک نہیں کنٹریبیوشن بہت بڑا ہے پاک فوج کا، اور فیلڈ مارشل صاحب کی جو کردار ہے دنیا اس کو مانتی ہے. ہم نے تو اس سے آغاز کیا. تھوڑا سا میں آپ کی سیاست پہ آتا ہوں اور آپ کے حلقے کی طرف جاتے ہیں. آپ کے والد صاحب حلقے میں جانی پہچانی شخصیت تھے اور جب تک وہ زندہ رہے میرا نہیں خیال ہے وہ کبھی الیکشن ہارے ہوں گے. ہاں جی، ہی نیور لاسٹ. تو کتنا بڑا یہ مشکل تھا اور یہ کیسے آپ کے ذہن میں آیا کہ ان کی جانشینی آپ کریں گے سیاسی میدان میں؟ اچھا، یہ میرا ڈیسیژن نہیں تھا، یہ میرے والد اور میری والدہ کا ڈیسیژن تھا،
کیونکہ والد کو میرے کرونا ہو گیا تھا 2020 میں، اور وہ پھر بڑا طویل ایک عرصہ بیمار رہے، ان کی 2.5 مہینے ہاسپٹلائز رہے، تو مجھے ان کی خدمت کرنے کا بڑا موقع ملا، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے۔ تو اس دوران شاید انہوں نے ڈیسیژن یہ لیا، کیونکہ پارٹی کے جو ہماری سینئر لیڈرشپ ہے وہ ان کو کہہ گئے تھے کہ جی اگر خدا نخواستہ میری ڈیتھ ہو جائے تو میری بیٹی جو ہے وہ الیکشن کنٹیسٹ کرے۔ میں خود بڑی سرپرائز تھی کہ والد ہو کر اور بیٹی پہ اتنا کانفیڈنس رکھنا اور اتنی بڑی ذمہ داری دینی، تو میرے لیے بھی اٹ واز کوائٹ شاکنگ، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے مدد کی، میرے علاقے نے، میرے لوگوں نے، ڈسکا کی عوام نے اعتماد میرے پہ کیا، اور یہ 3 الیکشن میں جو ہے 4 سالوں میں جنرل کنٹیسٹ کر کے 2 بار ایم این اے بنی ہوں، اور ڈسکا کی جو ہے وہ ریپرزنٹیشن میں کر رہی ہوں، اور بس کوشش کرتی رہتی ہوں کہ ان کو شکایتیں نہ میرے سے ہوں، لیکن جو جتنے بھی ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں۔ 2021 کا بائی الیکشن، جب آپ کو پتہ چلا آپ نے الیکشن لڑنا ہے تو تاثرات کیا تھے، اور پھر اس وجہ شہرت بھی بنی، آپ کو پتہ ہی کیا وجہ شہرت، پھر دھند کا موسم ہے یہ، ابھی بھی دھند بہت ہے بہت جلدی ہے۔ میرا الیکشن لڑنے کا جو تھا پلان وہ بنتا ہی نہیں تھا، تو میں رانا ثناءاللہ صاحب اور سعد رفیق صاحب جو ہیں وہ ان کا بڑا اہم کردار ہے مجھے اس پوری چیز سمجھانے میں اور مجھے ذہنی طور پہ تیار کرنے میں، انہوں نے مجھے ٹرین بھی کیا۔ پھر محمد آصف صاحب اور میاں محمد نواز شریف صاحب، ان سے میری بات ہوتی تھی، پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ جی آپ کے والد ہمارا ساتھ ہیں، اور نوشین اگر آپ کنٹیسٹ نہیں کریں گی تو سیٹ تو بیٹا جو ہے وہ چلیں پی ایم ایل این اگر جیت بھی جائے، لیکن وہ جو پولیٹیکل ہماری افیلیشن آپ کے خاندان کے ساتھ ہے، اتنا پیارا رشتہ، تو اس میں گیپ نہیں آنا چاہیے۔ پھر میں نے میاں صاحب کی وہ باتوں سے ہمت پکڑی، اور اپنے جو تمام سینئر لیڈرشپ ہے ان کی میں ایم ریلی گریٹفل، لیکن سب سے اہم کردار اس میں اس پوری چیز میں میرے ساتھ جو ہے وہ ہماری سی ایم محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا ہے، انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا، اور جو میری دونوں ایک والدہ ہے میں ہمیشہ سے کہتی ہوں، اور پھر میڈم مریم، تو ان دونوں خواتین نے جو ہے جی مجھے اسٹینڈ کیا کہ جی اب آپ کر سکتی ہیں، یو کین ڈو اٹ، تو پھر یہ میرا بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ سیاسی سفر کا آغاز ہو گیا۔ اچھا، پہلے سے یہ چیزیں طے تھی، جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کے والد صاحب نے کہا تھا کہ میری یہ جانشین ہے، تو جب ان کی وفات کے بعد ایک دم یہ جو عملی جامہ جیسے کہنے پہنانے کا سلسلہ شروع ہوا، تو آپ کے ریئیکشن کیا تھا پہلا؟ میں بڑی ایموشنل تھی، بہت ایک ایموشنل بریک ڈاؤن بھی، کیونکہ مجھے میرے والد سے بہت محبت ہے، مجھے اپنے دونوں والدین سے بہت محبت ہے، لیکن والد کا ایک دم سے سڈن ڈیتھ ہو جانا اور ایک گیپ آ جانا، اور پھر آپ کو پتہ ہے وہ جو 40 روز ہوتے ہیں جو ایک ان کے چل رہے ہوتے ہیں، وہ سارے افسوس کے لیے لوگ بھی آ رہے ہیں، آئی واز ٹوٹلی نم، کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اب کرنا کیا ہے اور یہ کیسے چلنی ہے۔ خواہش میری یہ تھی کہ میرا بھائی الیکشن لڑے، لیکن وہ والد کی ڈیزائر پہ پھر مجھے لڑنا پڑا، لیکن وہ پھر یہ تھا کہ صرف ایک چیز پہ فوکس ہو گیا تھا کہ والد کا نام بچانا، پارٹی کا نام بچانا ہے، تو پھر اس کے آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ کبھی تھکتی تھی تو میں رات میں کبھی ایموشنل ہو کے رو پڑتی تھی، کیونکہ ایک دم سے آپ کے اوپر والد نہیں رہتا، لیکن جو پی ٹی آئی کی اس وقت کریٹ کر کی گئی ساری وہ دشواری تھی الیکشن میں، اور یہاں تک کہ چادر نہ آپ کے سر پہ رہی ہو، آپ کا بھائی آپ پولیس اٹھا کے لے گئی ہو، آپ کے باہر جو ہے وہ پولیس آپ کو کیمپین کرنے نہیں دے رہی ہے، تو وہ سختیاں تلخیاں بڑی یاد ہیں۔ لیکن پھر وہی بات کروں گی کہ میں یہ کہتی ہوں کہ پولیٹیکل سسٹم نے اس چیز کا تو ادراک کرنا چاہیے کہ محنت ہے تو آپ کا نام ہے تو آپ کوشش کرتے رہو، لیکن یہ جو ایک چیز آتی ہے کہ سسٹم اور ایڈمنسٹریشن آپ کے خلاف کام کرے، اور اس وقت کی حکومت نے، وفاق میں بھی پی ٹی آئی تھی، صوبے میں بھی پی ٹی آئی تھی، تو آپ سوچ لیں کہ سانس لینا بھی مشکل کرتے تھے، لیکن پھر یہی بات ہے کہ میں بس جنون تھا۔ وہ جو ڈسکا میں بکسے گم والا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، وہ واقعہ کیا ہوا تھا، وہ ذرا سنائیے گا۔ وہ واقعہ اب تو مجھے ہنسی آتی ہے کیونکہ اس وقت کوئی میرے ساتھ نہیں تھا، فون پہ صرف ایک بندہ تھا میرے ساتھ اور میڈم مریم نواز صاحبہ، ہم دونوں میسیجنگ چیٹنگ پہ ایک دوسرے کے ساتھ تھے کنیکٹ، کیونکہ وہ پولیس اتنی تھی، میرے تو وکلا انہوں نے سارے اٹھا دیے آر او آفس میں، تو وہ کوئی 2:30 بجے کے قریب میں نے کہا جی ہمارا رزلٹ کیوں نہیں فائل ہو رہا، تو 26 پریزائڈنگ آفیسر جو ہیں وہ مس تھے، میں نے اٹھی، میں نے اے سی صاحب سے پوچھا، آر او سے پوچھا، میں نے کہا جی وہ ہمارے بندے نہیں آ رہے 26، تو انہوں نے کہا کہ میڈم آپ جا کے بیٹھے ہیں، آ جاتے ہیں رزلٹ، وہ لینے چلے گئے ہیں، تو اتنی دیر میں وہ مجھے بھی ٹریگر کر گئی چیزیں کہ کچھ ٹھیک نہیں چل رہا۔ پھر ہمارے جو فارم 45 آ رہے تھے وہ میرے پاس کچھ آ رہے تھے، ان کے ٹیمپرڈ آ رہے تھے،
تو وہ پھر ایک رولا شولا ڈالنا شروع کیا کہ جی ہمارے وہ بندے. تو پھر جب میں آر او آفس میں ہی تھی تو نکلی ہوں, اے سی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے کہیں لابی میں جا کے, تو میں نے دیکھا کہ پولیس کی گاڑی آئی اور وہ میں نے ویڈیو کیپچر کی. تو اس میں بکسے بھی تھے, پریزائڈنگ آفیسرز بھی تھے اور وہ لوگ بھی تھے. پھر میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ کدھر تھے نا, آپ کیوں نہیں ٹائم لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کسی نے کہا کہ میری اینک نہیں تھی, کسی نے کہا میرا پین نہیں چل رہا تھا, کسی نے کہا مجھے رستہ بھول گیا تھا. تو پھر آئیڈیا ہوا کہ وہ 20 لوگوں سے وہ ٹھپے بھی لگواتے رہے, ٹیمپرنگ بھی ہوتی رہی. تو لیکن پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان ہم نے ان کو اطلاع دی. تو بکسے ملے کیسے تھے وہ جو بکسے غائب ہوئے؟ رولا ڈال دیا تھا میں نے, رولا ڈال کے میں نے رولا ڈالا. میں نے کہا جی اگر آپ ہمارے بندے نہیں دیں گے تو پھر ہم دیکھیں ہم کرتے کیا. آپ کا رولا کام آ گیا. رولا میرا کام آ گیا. لیکن اس وقت میری پارٹی میں جو سینئر لیڈرشپ تھی, میڈم, میں نے آپ کو جیسے بتایا میڈم مریم, انہوں نے پھر اس دھند میں موٹر ویز توڑ کے میرے پاس میری پارٹی کے لوگ پہنچے اور میں سب کی بڑی ساری مشہور سینئر ہوں. قیادت Yes, وہاں پہ موجود سب تھی. موجود تھے. احسن اقبال صاحب تھے, عظمیٰ بخاری تھیں, شزا فاطمہ آ گئیں, اور بھی میں نام لوں گے, تتاڑ صاحب آ گئے. تو بس پھر ہم لوگوں نے دھاوا بول کے اپنا حق جو ہے وہ چھین لیا ان سے. جی بالکل. تو آپ کا جو وہاں پہ ایک کلچر ہے, اسپیشلی آپ کے حلقے کی بات کریں, والد صاحب آپ کے صبح سویرے اٹھتے تھے, ڈیرہ داری بیٹھتے تھے, ایک محفل لگی ہوتی تھی, اس کو مس کرتی ہیں یا اس کو اپنی کنٹینیو رکھا ہوا ہے؟ میں پوری کوشش کرتی ہوں سائی صاحب کہ میں اپنے والد کی لیگیسی ان کے فوٹ سٹیپس پہ چلوں, کیونکہ ان کے فوٹ سٹیپس پہ چلنے پہ ہی میرے لوگوں کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ بہت اچھا ڈیولپ ہو گیا ہے. ہر سنڈے کو میں جو ہے ڈیرا کرتی ہوں جیسے میرے والد کرتے تھے. تو صبح سویرے لوگ آ جاتے ہیں تو پھر 4-5 گھنٹے وہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم ڈیتھس پہ جانا, ان کی شادیوں پہ جانا, افسوس کے لیے جانا, تعزیت ہو جاتی ہے, پھر جلسے, پھر اس کے بعد جو ہے انوگریشن. تو میری ایک ایکٹیو پولیٹیکل جو ہے وہ کیمپین جو ہے وہ پورا سال میرے والد کرتے تھے, کیونکہ میرا سٹاف یہ بتاتا ہے, وہ مجھے بڑی اچھی بات ہے, میرا ہمارے سے لالا ہوتا ہے تو اس نے مجھے ایک بات کہی تھی, میں نئی بنی, کیونکہ یہ تو پرانے لوگ تھے جو میرے والد کے ساتھ ہوتے تھے, اسسٹ کرتے تھے. انہوں نے کہا جی بی بی اگر تم اسلام آباد بیٹھے رہے نا تو اگلی باری نہیں آؤ گے. تو اب میں جب گھر جاتی ہوں تو وہ 1 بجے باہر رولا ڈال جاتا ہے کہ جی بی بی چلیں ہم حلقے میں. تو ایک اچھا ایک روٹین میری بن گئی ہے, اور میں نہ جاؤں تو میں وہ روٹین مس کرتی ہوں کہ میں حلقے میں نہیں گئی. تو ایک اچھا سسٹم ڈیولپ ہو گیا. اچھا, آپ کے والد صاحب کی ایک بہت اچھی عادت تھی کہ اب ان سے کوئی بھی بندہ ملتا تھا, نیکسٹ ٹائم ان کا نام نہیں بولتے تھے, اس کا نام لے کے پکارتے تھے. تو آپ کو یہ چیزیں یاد رہتی ہیں, یہ چیز آپ کے لیے مشکل ہے کیونکہ ظاہر والد صاحب ان کا ملنا زیادہ تھا, حلقہ احباب زیادہ تھا. تو آپ کا یہ کتنا میموری ویسی ہے یا؟ میری والد کی میموری بہت اچھی تھی, اور وہ 19 ایئرس کی ایج میں سیاست میں آ گئے تھے. انہوں نے بی ڈی ممبر الیکشن لڑے اور پھر ایم پی اے بنے, پھر 3 مرتبہ ایم پی اے بنے, پھر 5 دفعہ وہ ایم این اے تھے. جب ڈیتھ ہوئی تب بھی ایم این اے تھے. میرے لیے ذرا یہ تھا کہ اتنے لوگوں کو ایک دم سے ان کے ساتھ منگل ہونا, ان کے نام یاد کرنا, اٹ واز بٹ ٹف, لیکن اب مجھے یاد ہو گیا. لیکن اب میں نے پچھلے نام یاد کیے تھے تو وہ پھر ڈیلیمیٹیشن میں نیا حلقہ آ گیا تو میں نئے نام یاد کرتی ہوں. لیکن لوگوں اب مجھے میرے چیئرمین, وائس چیئرمین, کاؤنسلرز, میرے دھڑے, تو مجھے کافی نام یاد ہو گئے ہیں. گاؤں کے بھی بڑے نام یاد ہو گئے. گاؤں کے نام ہی 2018 کا الیکشن, مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا, بڑی ایک پارٹی کو بنایا گیا, لایا گیا. اس کے بعد آپ 2024 میں وہ گلا شکوہ کرتے نظر آتے ہیں. تو 2018 غلط تھا یا 2024 دونوں غلط ہیں, کیا کہیں گے اس پہ؟ 2018 میں بھی مجھے یاد ہے کہ میرے گھر سے 2 سیٹوں پہ الیکشن لڑنے کے لیے میرے والد صاحب نے ایم این اے کا, اور ان کے نیچے میرے بھائی نے ایم پی اے کا الیکشن جو ہے وہ کنٹیسٹ کیا تھا. اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میرے بھائی کے فارم 45 اور ان کے جو ووٹس تھے وہ باہر گرے ہوتے تھے, اور ان کی پھٹے ہوئے نا, اور ان کی اسٹیمپڈ ریجیکٹڈ جس طرح اسٹیمپس تھیں. تو ان سے پوچھا گیا تھا شاہ صاحب سے کہ کون سی سیٹ لیں گے, کوئی ایک سیٹ لے لیں کیونکہ ہم آپ کو 2 سیٹیں نہیں دے سکتے. کیونکہ ابو ہمیشہ سے آپ کو پتہ بڑے پیٹریوٹک رہے ہیں, انہوں نے کبھی پاکستان کے خلاف نہیں, اداروں کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کی, لیکن یہ کہ ملک سے محبت اور عوام سے وفا, پارٹی کی وفا والد میں بہت تھی. تو انہوں نے کہا جی 1 سیٹ ہم آپ کو دیں گے. تو ابو نے کہا جی یہ تو نہیں ممکن نہیں ہے کہ میرا بیٹا بھی الیکشن لڑے, اور میں کیسے یہ آپ کو کہہ دوں کہ پک اینڈ چوز تو نہیں ہے, ہم دونوں الیکشن لڑے ہیں, میرا ونگ ہے. تو میرا یاد ہے مجھے کہ ابو پھر بضد ہو گئے تو ان کو ایم این اے کی سیٹ ایک سمہاؤ مینج کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے, کیونکہ ان کی لیڈ بہت زیادہ تھی, 70,000 کی تھی, تو وہ کور کرنی ناممکن تھی. مائی بردر لاس دیٹ الیکشن انفارچونیٹلی. تو آر ٹی ایس کا وہ سسٹم میں نے دیکھا, پھر بائی الیکشن میں تو پتہ ہے آپ کو جو وہ میں نے حالات دیکھے. تو پھر اگر وہ سب ان کے لیے ٹھیک تھا تو آج کس طرح غلط ہو گیا. بالکل ایسے ہی. اچھا, آپ 2021 میں بائی الیکشن جب آپ کے والد صاحب کی وفات ہوئی تھی, اس سے پہلے بھی کوئی سیاست میں انٹرسٹ تھا یا بس
ایک آپ کو پتا تھا وصیت میں یا جانشینیں آپ کے لیے لکھی گئی تھی تو آپ آ گئی، یا سے پہلے بھی کوئی انوالومنٹ ہوتی تھی سیاست میں آپ کی؟ نہیں، پہلے میری اتنی انوالومنٹ تھی کہ جب میں پیچھے سے اپنے والد کی جتنی ایکٹیویٹیز تھیں جن میں مطلب پیسے دلوانا بھجوانا ان کی کیمپین کا اور کھانا اور سارا پیچھے سے مانیٹر کرنا، تو وہ میں کام کرتی تھی. لیکن میرے والد کو میرے پہ ٹرسٹ بہت تھا، تو وہ مجھے ہر چیز بتاتے رہتے تھے، سکھاتے رہتے تھے. اور میری لیے ایک یہ بڑی خوش قسمتی رہی ہے سائی صاحب کہ مجھے ڈیسیژن میکنگ میں میرے والد نے ہمیشہ انوالو رکھا. تعلیم اچھی دلوائی، رہی علاقے سے ہوں آپ کو پتہ ہے، تو وہاں رہ کے بھی اگر میں MBA اور ماسٹرز کر آئی ہوں تو یہ ان کی مہربانی ہے، بالکل ایسے ان کی بہت مہربانی ہے. کیونکہ اگر آج میں یہ اس چیز پہ اس پوسٹ پہ بیٹھی ہوں تو اس میں سب سے بڑا ہاتھ تعلیم کا ہے. اور میں والد کو انہی چیزوں سے آئی یوز ٹو ایڈمائر ہم، کیونکہ وہ اکیلے بندے تھے. آپ کو پتا ہے ہمارا کاسٹ سسٹم بھی اتنا کوئی اسٹرانگ نہیں ہے. ہماری جو ہے وہ جٹ برادری زیادہ ہے، مغل زیادہ ہیں، میواتی بہت زیادہ برادری ہیں، لیکن سب کے ساتھ رہ کر ابو نے ایک بھی الیکشن نہیں ہارا. تو میں اسی گھرانے سے ہوں. وہ کہتے ہیں مچھلی کے بچے کو آپ تیرنا نہیں سکھاتے. تو آپ کو پتا ہے دادا کا بھی اتنا بڑا نام، میرے دادا بھی خطیب الاسلام کہلاتے تھے، سیاست میں جمعیت کے وہ پہلے پاکستان کے صدر تھے. تو فیملی میں شاید لیڈرشپ کی کوالٹیز سب میں موجود ہیں. اور ہمارا یہ ہے کہ سیاسی گھرانہ بھی ہے تو عقیدت مندی بھی ہے، لوگوں کے ساتھ ہمارا محبت ویسے اس کا سلسلہ چل رہا ہے، تو اس وجہ سے کوئی خاص کوئی مشکل نہیں. عملی سیاست میں جب آئی، سیاست کے اوائل کی بات کریں تو کوئی اہم واقعہ جو آپ کو نہیں بولتا ہو اور والد صاحب کی کمی کہاں محسوس ہوتی ہے، جہاں آپ کو بہت شدت سے یاد آتی ہے کہ کاش والد صاحب ساتھ ہوتے تو میں ایک سٹیپ آگے ہوتی؟ ایوری ڈے. اچھا، تو کوئی سٹارٹ کا کوئی قصہ کوئی شیئر؟ سٹارٹ کا جو قصہ، یہ جو بائی الیکشن کے تھے نا دن، تو جس دن میرے بھائی کو اٹھا لیا تھا PTI کی گورنمنٹ نے کیا کہ DSP نے، تو ابھی میرے والد کی ڈیتھ کو میرا خیال ہے کچھ چند روز ہی ہوئے تھے. تو وہ مجھے چیز بڑی تلخی میرے ذہن میں تھی کہ اگر وہ ہوتے تو شاید میں باہر نہ جاتی، اگر وہ زندہ ہوتے تو آج یہ ٹف ٹائم دیکھنے کو نہ آتا کہ جہاں پر آپ کو FIR کا مطلب نہیں پتا تھا، آپ کو کورٹ کچہری نہیں پتا تھا، تو آپ کہاں سے کہاں اللہ تعالیٰ آپ کو لے آیا. لیکن وہ شاید اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی. اور میں یہی خوش ہوں کہ مجھے موقع ملا ایز اے وومن، ایز اے فیمیل، اپنے والد کی لیگیسی کو لے کے آگے چلنے کا. آگے سیاسی جو مستقبل آپ پاکستان میں اسپیشلی اپنے حلقے کو دیکھ کے کہاں دیکھتی ہیں اپنے آپ کو؟ چیزیں بہت چینج ہو گئی ہیں جب میں نے سٹارٹ کیا تھا اس سے پہلے اور اب تک. اور بیسک جو چیزیں تھیں جو میں نیسیسٹیز ہی ان کو بولتی ہوں، جس طرح نادرا، پاسپورٹ، ہیلتھ فیسلٹیز، ایجوکیشن، اور ان چیزوں پہ کام کرنے کا بڑا موقع ملا ہے. گراس روٹ لیول تک جو ہے سیکھنے کا موقع ملا کہ پرابلم کیا ہے اور ان کے جو سلیوشنز کیسے ہوں گے. میرا بس اب ایک یونیورسٹی لانے کا جو خواب ہے وہ اب کہیں نہ کہیں جو ہے وہ تھوڑا سا، یس، کیونکہ ہمارے پاس یونیورسٹی نہیں ہے. کالجز کی تعمیر میرے والد صاحب نے کرا دی. وی ہیو 6 ایسوسیٹ اور ڈگری کالجز، ان میں اب ایک یونیورسٹی کی کمی مجھے فیل ہوتی ہے. تو انشاءاللہ آج کل اس پہ کام کر رہی ہوں کہ اس گورنمنٹ میں ہی، اسی حکومت میں میں نے جو ہے وہ یونیورسٹی ڈسکا میں لانی ہے. اور ایک پاسپورٹ کا آفس جو ہے ڈسکا سٹی کے لیے، وہ بس انشاءاللہ منظور ہونے والا ہے. تو جو چیزیں پرومسز کیے تھے اگر اپنا کتارسس کروں اور اس کی ویلیوشن کروں تو اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے تھے وہ کافی حد تک مکمل. یونیورسٹی میں کیا پروگریس ہے اور کہاں پہ بنوا رہی ہے؟ اچھا، یونیورسٹی میں میرا رورل بیلٹ آپ کو پتہ ہے 70% ہے، جس میں آپ کا اپنا علاقہ بھی ہے، بیرو والی بھی ہے. تو وہاں پہ کوریکی میں ہمارے پاس ایک 72 ایکڑ لینڈ جو ہے وہ اس کی پروویژن ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم الاٹ کروا لیں یونیورسٹی کو. پنجاب یونیورسٹی کا سب کیمپس ہم نے منظور کروایا تھا جب انٹرم گورنمنٹ تھی، لیکن وہ somehow وہ بعد میں پھر اس کی نہیں بن سکی، انہوں نے اس کی اجازت نہیں دی. لیکن اب شاید یونیورسٹی آف سیالکوٹ یا یونیورسٹی آف گجرات کا کوئی کیمپس ایک جو ہے وہ ہم وہاں پہ لے کر آئیں گے انشاءاللہ. 2018 میں الیکشن PTI کو جتایا گیا، 3.5 سال کی ان کی گورنمنٹ رہی. پہلے تو یہ بتائیے کہ میاں صاحب کے ایک نہ ختم ہونے کا سلسلہ جو کیسز کا بنایا گیا، پھر ملک سے باہر چلے گئے، کیسز میں بعد میں نکلا کچھ نہیں. اب PTI کلیم کرتی ہے کہ ہم پہ بھی ویسے ہی کیسز بنائے جا رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاست دان پہ کیسز بنانا کوئی اچھی پریکٹس ہے، کوئی اچھی ایکسرسائز ہے؟ میں کہوں گی جی پریکٹس تو نہیں ہے، لیکن 3 بار کے وزیر اعظم کو آپ ایگزائل میں جب بھیجتے ہیں تو آپ نے کہا کہ جی وہ بیٹے سے تنخواہ لیتے ہیں. تو یہ تو کوئی کیس نہیں تھا. اور جتنے کرپشن کے کیسز انہوں نے بنائے اس کے اوپر ایک کے اوپر میاں صاحب کے اوپر وہ جو ہے وہ اس میں وکٹم نہیں ہے.
لیکن جب بات آئی اپنے آپ پہ تو پھر آپ 90 ملین پاؤنڈ میں بھی آپ جو ہیں وہ سزا یافتہ ہیں. آپ کے اوپر جو ہے وہ توشہ خانہ کے کیسز بھی بن گئے, آپ کے اوپر کرپشن کے میجر کیسز بھی بن گئے. بات یہ ہے کہ جو آپ پھر آپ بوئیں گے یا بیجیں گے وہ آپ کاٹیں گے. بالکل میں ہمیشہ ایک بات کہتی تھی, جب میں نے الیکشن لڑا تھا نا تو میری وہ پہلی میڈن اسپیچ آپ سنیں تو میں کہتی تھی, میں کہا کل کو آپ لوگ اس طرح کے الیکشن نہیں لڑ سکتے. میں نے بڑے حوصلے سے لڑا یہ الیکشن. وقت تبدیل ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ سسٹم کو بریچ کریں یا آپ سسٹم کو خراب کریں تو وہ اکیلا سسٹم آپ کے لیے بلکہ دوسرے کے لیے خراب نہیں ہو رہا, اس کا اثر اس کے ایفیکٹس آپ پہ بھی آئیں گے. بالکل ایسے. تو یہ ہے کہ وی ہیو ٹو لیو ان اے سسٹم جہاں کو پہ اس کی بہتری کی ضرورت ہے, نہ کہ اس کو خراب کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ آپ اپنی بات نہیں کر سکتے, آپ انڈیویجول بات نہیں کریں گے. آپ جب بات کریں گے آپ ملک کے 25 کروڑ عوام کی کریں گے. اور جمہوریت کی اگر آپ بات کریں گے, اس میں ہم یہ تو کہتے ہیں کہ فریڈم آف اسپیچ کی بہت امپورٹنس ہے, لیکن فریڈم آف اسپیچ کا مطلب جو ہے وہ لوگ غلط لے لیتے ہیں. آپ اس میں لوگوں کو گالیاں دیں, آپ لوگوں کے اوپر الزام تراشی کریں, آپ لوگوں کو غلط مقدمات میں جیلوں میں بھجوائیں, آپ گورنمنٹ ہونے کے فائدے اٹھائیں اور لوگوں کے اوپر ہیروئن ڈال دیں. تو آپ یہ چیزیں جب آپ کریں گے تو پھر آپ obviously آپ لوگوں کے لیے ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں. رانا ثناءاللہ صاحب کے اوپر ڈالی, بالکل ڈالی, اور اس کا کچھ بھی نکلا. بعد میں انہوں نے کتنی وہ ان کے ساتھ جو انہوں نے جیل میں جو تلخیاں تھیں وہ بھی ان کی ابھی آپ سنیں ان سے تو وہ ایک بڑا ٹراماٹائز ہم ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے بھی تو وہ سارا کچھ برداشت کیا ہے. لیکن بات یہ کہ میں اب جب بھی بات کرتی ہوں نا, یہ جو آپ نے بھی بات کی, جو سوال کیا, اس میں یہ کہ ایز اے سیاستدان میں ہر چیز کے لیے تیار رہتی ہوں, لیکن ایک چیز جس پہ میں کمپرومائز نہیں کرنا چاہتی وہ میرا ملک ہے, وہ میرے ملک سب سے پہلے عوام ہے, تو سب کچھ ہے. بالکل. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ جب میں یہ میرے اوپر یہ ذمہ داری آئی ہے اس حلقے کی بھی اور ملک کی بھی, تو پھر سب سے آگے ملک ہے, اس کے اوپر کمپرومائز نہیں ہو سکتا, نہ اس کے اداروں پہ آپ کمپرومائز کر سکتے. ابھی آپ نے خواتین کے مقدمات کی بات کی, تو ابھی پی ٹی آئی کے بھی کچھ لوگ ہیں, فیمیل ورکرز بھی ہیں جو جیلوں میں ہیں. کیا ان کے ساتھ یہ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے, نہیں ہونا چاہیے, یا کیا ہونا چاہیے؟ اچھا, یہ ہونا نہیں چاہیے میرا نہیں خیال, لیکن جب آپ سیاست میں ہوتے ہیں تو پھر دیر از نو جینڈر ڈسکریمنیشن. مریم نواز صاحبہ 9 مہینے جیل کاٹ کر آئی ہیں, ان کے پاس کوئی پارٹی کا عہدہ بھی نہیں تھا, تب وہ سی او بھی نہیں تھی, صرف میاں نواز شریف کی بیٹی کہہ کے اٹھا لیا گیا. وہی بات ہے, پریکٹس آپ نے شروع کی, اب آپ بھگت رہے ہو. لیکن میں چاہتی ہوں کہ اب ہم اور آنے والی جنریشن جو ہے نا, یہ ملک میں سیاسی استحکام دیکھیں, اسٹیبلٹی ضرور دیکھیں. کیونکہ اگر آپ اپنی مرضی سے ووٹ ڈالنے جا رہے ہو, جیسے میرے بائی الیکشن میں گولیاں چل گئیں, لوگ مر گئے, تو میں تو اپنے بچوں کو جو معصوم جانے گئے, ذمہ دار اس کا کون ہے؟ دیکھیں, ذمہ داری تو پھر میں پی ٹی آئی پہ ڈالتی ہوں, کیونکہ فائرنگ انہوں نے کروائی نہ, اس کے بعد ان کی فکس کیوں نہیں کیا جاتا ایسے عناصر کو جو کوئی معصوم جان کو یا کسی کو قتل کرتے ہیں, ان کو فکس کیوں نہیں کیا جاتا؟ کوئی ایک تو پریسیڈنٹ سیٹ ہو. میرا جو بائی الیکشن تھا وہ اگر سبوٹاج نہیں ہوتا تو وہ نل اینڈ وائڈ ہو گیا نا, تو دوسری دفعہ الیکشن ہوا. 100 days میں آئی کنٹیسٹڈ 2 elections, تو وہ ایک اچھی روایت بن گئی ہے کہ جی الیکشن چوری نہیں کرنا. آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ الیکشن چوری نہیں کرنا, لیکن جب آپ ہار جاتے ہیں تو آپ دوسرے پہ الزام لگا دیتے ہیں. میرے سے ایک الیکشن کمیشن صاحب نے سوال کیا تھا کہ نوشین واٹ اف دوسرا الیکشن آپ ہار گئیں. میں نے کہا جی اگر ٹرانسپیرنٹ ہوگا ہار رہیں گے تو میں نہیں آؤں گی. تو لیکن مجھے پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے عوام کی طاقت ہمارے ساتھ ہے. تو میاں نواز شریف کا ایک نیریٹو بلڈ ہے, ان کے پاس عوام کی طاقت ہے, محبت ہے لوگوں کے دلوں میں, کام کیا ہوا جس شخص نے آپ کے ملک کو ایٹمی طاقت بنایا ہے, آپ کے لیے انفراسٹرکچر بہترین موٹر ویز کی صورت میں ہیں, اسکولز ہیں, ہاسپٹلز ہیں, کالجز بنائے ہوئے ہیں. آپ کارکردگی پہ اگر میں کہتی ہوں کہ آپس میں نا صوبوں کا بھی نا کوئی جس طرح آڈٹ ہونا چاہیے, اور اس کی پوری ایک رپورٹ شائع ہونی چاہیے کہ کس صوبے کی کارکردگی کیا رہی اس ملک میں. وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ پیپل, دیئر ویلفیئر, بیٹرمنٹ آف دا سوسائٹی. ہمیں اس ملک کو فلرش کرنے کے بارے میں, پروگریسو پاکستان کے بارے میں, پیسفل پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے نا. آپس میں اگر سیاسی رفت میں رہے تو کل کو آپ آئیں گے, کل کو ہم آئیں گے, اور یہی حال ہوتا رہا تو پھر سیاست سے بھی لوگوں کا دل جو ہے نا وہ چاٹ ہو جائے. یہ جو موجودہ نظام ہے, خواجہ سے سب کہتے ہیں یہ ہائیبرڈ نظام ہے, تو یہ سارے نظام میں اب کیا کہہ سکتے ہیں جمہوریت کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ کیا مضبوط ہو رہی ہے یا کوئی اس کا وجود ہی ختم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں, جمہوریت کو مضبوط تو سیاسی لوگوں نے کرنا ہے, یہ تو بات ہے, سیاسی پارٹیز نے کرنا ہے. محترمہ بے نظیر صاحبہ تھیں, وہ بھی, ان میں بھی بڑا پیشنس تھا. جو لیک کرتا ہے وہ کہیں آپ کا پیشنس ہے, ایک دوسرے کی بات نہیں سننی, ایک دوسرے کے اوپینین کو نہیں ماننا, اور جب موقع آیا تو ایک دوسرے کو جو ہے بلٹل ہی کرنا. جب آپ میں اس بات کا وہ ایک آ جائے گا نا احساس کہ کتنا مشکل ہے ایک دوسرے کے بغیر اسٹیبلٹی لانا پارٹیز کا, تو پھر آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں.
میں یہ چاہتی ہوں کہ جب ہم ایوان میں بیٹھتے ہیں تو آپ ایک دوسرے کے بل کے اوپر تنقید کریں. ایک ہی بات تو نہیں عمران خان کو چھوڑ دو, ٹھیک ہے سسٹم ہے وہ, آپ جرم ہو گئے, وکٹمائز ہیں, ان کو سزا, ٹھیک ہے وہ چلے گئے ہیں, جو بھی ہیں وہ مجرم ہیں, وہ چلے گئے ہیں, کنوکٹڈ ہیں. اب آپ کا کام کیا, جو لوگ باقی سیٹوں پہ بیٹھ کے آئے ہیں ان کے حلقے کا کیا قصور ہے, یا ہمارا کیا قصور ہے کہ اگر کوئی اچھا بل آ رہا ہے آپ اس کو پاس نہیں ہونے دیتے, کوئی اگر اچھی ریزولوشن آ رہی ہے آپ اس کو جو ہے وہ آگے نہیں جانے دیتے. قانون سازی میں ان کا جو کام ہے لیجسلیشن میں, اس کا ان میں بھی ان کا بھی کردار ہونا چاہیے. جہاں پہ آپ کی انٹرنیشنل لیول پہ ملک کو کبھی آپ سائفر کا نام دے رہے ہیں, کبھی آپ پاکستان کو جو ہے وہ ڈیفیم کرنے کے لیے پیسے نہ باہر سے بھجوائیں, آپ وہ جو پیسے بھیجے وہ غدار ہے. بات سسٹم اتنی ہے کہ سسٹمیٹکلی اور گریجولی ہم چیزوں کو بیڑا غرق نہ کریں, ہم بیٹھیں پروپیگنڈا کی بجائے پاکستان کے بارے میں بات کریں. اور پاکستان, کیونکہ دیکھیں آپ جو آپ کی نیبرہڈ کنٹریز ہیں نا, اگر آپ اسی خطے کی بات کریں تو لوگ بہت آگے چلے گئے ہیں. آپ چائنا کو دیکھ لیں, آپ انڈیا کو دیکھ لیں, انڈیا ہم سے آگے, بنگلہ دیش ہم سے آگے ہیں. کیوں آگے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ جو جمہوریت ہے وہ مضبوط ہے. جی. تو اس نظام میں آپ کو جمہوریت کب مضبوط ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ کوئی ٹائم لگے گا یا بس آپ کا دیکھنا بھی ایک خواب رہ جائے گا آپ کا بھی؟ نہیں, ہم چاہتے نہیں ہیں خواب رہے, کیونکہ الیکشنز کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس میں تمام پارٹیز جو ہیں وہ سیاسی جو ہے لڑائی لڑیں, لیکن وہ سیاسی لڑائی ایک دن کی ہونی چاہیے, الیکشن ڈے یا اس پورے پیریڈ کے لیے جو کہ ہم کنٹیسٹ کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا یہ ختم ہو کے صرف پاکستان اور پاکستان کی عوام پہ بات ہو جائے. ظاہر پاکستان ہے تو پھر سیاست بھی ہے, پھر دوسری چیزیں بھی ہیں, سب کچھ ہے. اب یہ موٹر ویز کی بات کری تھی, میاں صاحب کا کوئی شک نہیں ہے, ان کے دور میں ہمیشہ انفراسٹرکچر پہ بہت کام ہوا, موٹر ویز بنے. آپ کا اپنا موٹر وے بھی ہے, اس کے بارے میں کوئی پروگرس ہو رہی ہے, کوئی انفارمیشن ہے آپ کے پاس؟ وہ موٹر وے جو ہماری بنی تھی وہ بڑی بمپی تھی, تو میاں صاحب نے وزٹ کیا جب سیالکوٹ آئے تو ہاں اس پہ اس کے اوپر لائٹس لگ گئیں, فوگ لائٹس لگ گئیں, اور اب اس کو انہوں نے کافی بہتر بھی کی ہے, اور اب وہ کھاریاں تک ایکسٹینڈ ہو رہی ہے. تو نیئر فیوچر وہ کھاریاں تک ہماری موٹر وے جو ہے وہ اس پہ کام ہوتا ہوا کوئی دکھائی دے رہا ہے؟ کیونکہ میں نے سنا اس میں کوئی ایشوز. دیکھیں اس میں ایشوز یہ چل رہے تھے کہ بیچ میں جو ہمارا سیلاب کی صورتحال بن گئی, اس میں آپ کو پتہ انفراسٹرکچر کافی تباہ ہو گیا نا, $1 بلین میں آپ کی جو ہے وہ تباہی ہوئی ہے, 40 بلین کے قریب. تو اس کو رینوویٹ کرتے, اس کو دوبارہ ری اسٹرکچر کرتے ہوئے ٹائم لگے گا. تو جو پرانی ہیں ان کی جو ریوائول ہے وہ ذرا ہو جائے, تو اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے نئی چیزوں پہ اس سال میں میرے خیال ہے اس پہ کام شروع ہو جائے گا. ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے پی ٹی واقعی سنجیدہ ہے, بات کرنا چاہتی ہے؟ کیونکہ ایک طرف تو ڈائلاگ کی بات کرتی ہے, پھر اڈیالہ جیل میں ہر دوسرے دن ایک شو بھی کرتی ہے, تماشا بھی لگایا جاتا ہے. ڈائلاگ حکومت اور پی ٹی آئی دونوں سنجیدہ ہے بات کرنے پہ. دیکھیں گورنمنٹ بہت سنجیدہ تھی, اور سب سے زیادہ سنجیدہ اسپیکر صاحب تھے یا صادق صاحب, بڑے میڈیٹر بنے اور انہوں نے کوششیں کی, ان کو بڑی سمجھایا, اور پھر بھی 2 دن جاتے تھے تو تیسرے دن یہ جو یوٹرن لے لیتے ہیں, ان کی پرانی جو عادت ہے. ان کا کوئی پارٹی کا کوئی ایک لیڈرشپ کی بھی کمی آ گئی ہے, ان کے اپنے گروپس بن گئے ہیں ود ان دا پارٹی, تو ان کو ڈائریکشنز ہی نہیں سمجھ آتی ہیں کہ کون کیا بات کرے. کوئی ایک بندہ جا کے ایک بات کرتا ہے تو دوسرے کو روک دیا جاتا ہے, پھر وہ نئی ڈائریکشنز کے ساتھ آ جائے. کبھی علیمہ خان صاحبہ کو کہتے ہیں کہ وہ سیاسی نہیں ہے, بات ان کی ماننی ہے, کہ انہوں نے کہا جی جو ہے آگے مزید ڈائلاگز نہیں ہوں گے. گوہر یوسف صاحب گئے تھے تو وہ اور بات کر رہے تھے. اب یہ ہے کہ ان کی پارٹی بکھر چکی ہے, اور پارٹی میں وہی لوگ ہیں سارے جو پچھلی پارٹیز چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں, تو ان کی بھی کیا ریپوٹیشن ہوگی, یا ان بھی اپنی بھی کیا کریڈیبلٹی ہوگی. تو میرا خیال ہے وہ کہیں فقدان ہے لیڈرشپ کا بھی, تو وہ خود بھی سیریس نہیں ہے. جیسے کہ آپ ان کی زبان سنتے ہیں یا ان کے کامنٹس آپ سن لیں ٹی ویوں پہ بھی. پی ٹی آئی میں ابھی تک قیادت چیت میں کوئی میچور بندہ آپ کو لگتا ہے جس کی بات چیت میں کوئی وزن ہے؟ کیونکہ باقی تو صرف وہ چاہتے ہیں کہ کوئی لڑائی جھگڑے والی بات ہو, بیان بازی ہو. ابھی جیسے سہیل افریدی, ان کو کیسے دیکھتی ہیں؟ اور اس سے پہلے بیرسٹر گوہر صاحب, اور پھر علیمہ خان, ان تینوں میں سے آپ کیا سمجھتے ہیں کس سے بات ہو سکتی ہے جو واقعی سنجیدگی سے؟ ان تینوں میں سے کسی سے بھی نہیں بات ہو سکتی. تو پھر شیل افسر مروت سے کریں گے, کس سے کریں گے بات؟ وہ میرا خیال ہے ان سب سے کچھ عقل مندی مجھے لگتے ہیں. اچھا, ابھی جو دورہ تھا سہیل افریدی صاحب کا پنجاب کا, اعتراض اٹھا رہے ہیں جی ہمیں جگہ جگہ روکا گیا, ہمارے ورکر کو پکڑا گیا, ہمارے لیے مسائل کھڑے کیے گئے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ ٹھیک اقدام ہے پنجاب پولیس کا. دیکھیں ان کو کوئی ایسا روکا نہیں گیا, نہ ہی کوئی ایسے ذاتی پولیس کی طرف سے کی گئی ہے. اسمبلی میں داخلے کی سیکیورٹی کے کچھ SOPs ہیں کہ جتنے لوگ انلسٹڈ ہیں یا رجسٹرڈ ہیں, جن کے نام لکھے ہوئے وہی لوگ انٹر کریں گے. ایک تو پہلے وہاں سے پرابلم شروع ہو گئی کہ جن لوگوں کے نام نہیں تھے ان کو بھی لے کے جانا ہے, اور اگر آپ باہر سے لوگوں کو اتنے دیر, ڈیلیگیشن کا ہمیشہ ایک طریقہ ہوتا ہے سائی صاحب, ہم بھی گئے تھے KP, اگر وہ وہاں سے لوگ آتے ہیں, اچھا کلچر ہو سکتا ہے, یہ بن سکتا ہے سیٹ اپ.
اس کے لیے تھا کہ یہ سی ایم کو لیٹر لکھتے, ان کو میرا خیال اسمبلی سے بھی اجازت اسپیکر صاحب نے دے دی, یہ سی ایم کو ایک لیٹر لکھتے کہ جی میں آ رہا ہوں, میں آپ سے ملوں گا, ہم بات کریں گے. اور اس کے برعکس انہوں نے رستے میں کہا کہ جی پاور شو کرنے جا رہے ہیں, کوئی آپ ہائی جیک کرنے تو نہیں صبح آ رہے, اور ویسے بھی وہاں جانے کی اتنی کیا ضرورت ہے. کے پی کے حالات آپ بیٹھے ہیں, اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ منصب دے دی ہے تو آپ کی اس کی ودائیگی کی طرف جو ہے وہ آئیں. آپ پہلے تو کیبنٹ نہیں, آپ سے اس کی تو میرا نہیں خیال کو توجہ دی جائے, کے پی کے حالات آپ کے سب کے نہ سامنے وہاں بہتر انفراسٹرکچر ہے, نہ وہاں پہ ایجوکیشن کا سسٹم بہتر ہے, نہ وہاں پہ ہیلتھ پہ بات ہوتی ہے, نہ وہاں پہ سیکیورٹی کے حالات اچھے ہیں. تو آپ دوسرے صوبوں میں کیا لینے جا رہے ہیں بھائی؟ آپ یہاں تو صوبے کو اس سٹینڈرڈ پہ یا اس ریٹنگ پہ لے آئیں کہ ہم بھی جائیں دیکھنے کہ جی وہاں پہ حالات بڑے اچھے ہیں تو ہم بھی آپ کو شاباش دیں. بلکہ جہاں کام ہو رہا ہے وہاں پہ بھی آپ آ کے سیکیورٹی کے حالات خراب کر رہے ہیں. تو پھر آپ کا جو ہے وہ ایجنڈا جو ہے وہ آپ سیٹ کر کے آئے ہیں کہ یا سمپتھی لینے آئے ہیں, کیا لینے آئے ہیں, یا میرے حال سے کرسمس ٹریز دیکھنے آئے. تو مجھے تو کوئی آئیڈیا نہیں. شو کے بارے میں بات کی جا رہی کہ فلاپ شو تھا, آپ کو کیا لگتا ہے کوئی شو کر بھی پائے ہیں یا بس شور شرابہ کر کے چلے گئے ہیں؟ میں کہتی ہوں وہ اپنا ہی کے پی کے سے الیکشن ہار گئے ابھی, وہ جو تھے ہوئے گوہر صاحب کی سیٹ پہ, تو شو تو ان کو آلریڈی فلاپ ہو گیا ہوا ہے پہلے ہری پورے. اور اب میں کہوں, آپ پہلے یہ کہتے تھے کہ جی یوتھ ان کے ساتھ ہے, لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے. اب آپ نے دیکھا ہے پرائم منسٹر کے ایونٹس ہوں, وزیر اعلیٰ کے ایونٹس ہوں, بچوں کو اچھی تعلیم چاہیے, وہ کہ سارا دن عمران خان کے پیچھے بھاگتے رہیں گے. تو یہ وہ چیز ان کی جو ہے نا, یہ وہ ایک پہلے ہم سنتے تھے کہ جی پاکستان ہمارے ساتھ ہے, تو نہیں, پاکستان کے اپنے بڑے ایشوز ہیں, اپنے بڑی پرابلمز ہیں. اب لوگ کوئی ہر وقت ان کے پیچھے نہیں بھاگ سکتے. یہ جو پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا کی ایک جنگ شروع کی ہوئی ہے, کیسے سدے باب اس کا ممکن ہے؟ کیونکہ اس کو روکنا تو فی الحال تو کسی کے بس کی بات نہیں لگ رہی کہ جو مرضی اس پہ بیانیہ بنا دیا جاتا ہے, حقیقت سے اس کا واسطہ ہو یا نہ ہو, ایک بیانیہ بنا دیا جاتا ہے اور سارے جو اوورسیز پاکستانی اس کو آگے ری ٹویٹ کرتے جاتے, بڑھاتے جاتے آگے. میں جب وائی پی ایف کی صدر بنی ہوں نسائی صاحب, تو میرا سب سے پہلا ایجنڈا یہی تھا کہ اسٹوڈنٹس کو بتایا جائے کہ اس کی مس ہینڈلنگ, مس یوز کتنا زیادہ اثر ڈالتا ہے کسی ایک بندے کی زندگی پہ, وہ خاتون ہو وہ مرد ہو. آپ پہلے اگر ایک بندے کی جو ہے بیشنگ کر رہے ہیں, ایک بندے کو ٹرول کر رہے ہیں, خاص کر کے فیمیلز کو بڑی ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑا نا ہماری پارٹی سے بھی, تو اس کا اثر آپ کی پوری فیملی پہ جاتا ہے. اور یہ جو نیوز آئی, فیک آئی, کرپشن ہے, تو یہ وہ اس کے پیچھے ہی لگ گئے کہ مطلب آپ کوئی, میں وہ کہتی ہیں کچھ انیاں لے لیاں یا انیاں بکریاں تو نہیں ہے نا, آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ ایک نیوز کی اگر وہ ویریفائی کریں. میری یہی یوتھ کو ابھی بھی گزارش ہے کہ جو آپ کے پاس شعور ہے, جو آپ کے پاس نالج ہے, یو ہیو دیز فونز, تو اس پہ اگر آپ کو انفارمیشن فیک آتی ہے تو اس کو آر ٹی کرنے کی بجائے اس کو سرچ کریں, اس کے اوپر نالج لیں. آپ کے پاس سوشل میڈیا کے علاوہ ڈیجیٹل میڈیا ہے, آپ کے پاس گوگل ہے, آپ سوشل میڈیا میں اے آئی کریٹڈ ویڈیوز ہوتی ہیں جس پہ ریلائی کیا جا رہا ہوتا ہے. اے آئی کا پتہ لگ جاتا ہے, اے آئی کی تو سمجھ آ جاتی ہے, لیکن بہت سے لوگ ہیں ہمارے پنجاب میں, ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, اس کو نہیں پتا اے آئی کی جنریٹڈ ہے, وہ کہے گا شاید ٹھیک چل رہی ہے. یہی تو بات ہے, یہی پرابلم اتنی زیادہ ہے. ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں ابھی, ہماری جو ترکیہ کی ڈپٹی ہیں انکارا کی, وہ آ رہی ہیں, شی از کمنگ ٹو پاکستان, وہ اسپیشلائزڈ ہیں اس میں اے آئی جنریشن اور اس کی پوری ایتھکس پہ وہ کام کر رہی ہیں. میں نے ان کا ایک ٹیکنیکل جو ہے ٹیکنالوجیکل فیسٹ ہے جو کہ اکتوبر میں ہے ترکیہ میں, اور اس کا ریپلیکا وہ پاکستان میں کرنا چاہ رہے ہیں. تو جتنے بھی کانسیکوینسز ہیں اور اس کا جو پازیٹیو یوز ہے ہمارے ملک کو بتانا وہ بہت ضروری تھا, اور یوتھ کی انگیجمنٹ بہت ضروری تھی. تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کیا کہ وہ ایسا پاکستان میں بھی آئیں تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ لگے کہ یہ کتنا ہارمفل ہے اور لوگوں کی زندگیاں اس سے کتنی تباہ ہو سکتی ہیں, کیونکہ ہم نے اچھے کاموں کے لیے نہیں یوز کرنا ہے. اے آئی کی جو ویڈیوز جنریٹڈ ویڈیوز ہیں, میرا خیال تھا کہ یہ پاس سے ہماری ہسٹری سے لنک ہو, جہاں پہ پاکستان کا وہ جو پچھلے ایک اسٹرگل ہمارے نیشنل ہیروز کی ہے وہ اگر ریلیٹ ہو, وہ دکھائی جائے کہ انہوں نے کیا کام کیے ہیں, تو وہ زیادہ یوزفل ہے کہ یہاں اگر کوئی لڑکی کا کلپ, کوئی لڑکے کا کلپ, آئی مین دس از آل ویسٹیج آف ٹائم, اور یہ کہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے. کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کے لیے, کسی کی کردار سازی کے لیے جو اس طرح کی ویڈیوز بنا لی جاتی ہیں جس کو کوئی حقیقت سے واسطہ نہیں ہوتا, اس کو آگے شیئر کرنا, یہ کتنا خطرناک ہے. اور اسپیشلی اب یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, آپ بھی جاتی ہوں گی, کبھی ایسا ہوا کہ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس اٹھے ہوں اور کوئی ایسا کویشچن کر لیا جو آپ کو بالکل بھی اچھا نہ لگے؟ نہیں, بس کوشچنس وہ کرتے ہیں. میں دیکھیں ایز وائی پی ایف ہم برج بننا چاہ رہے تھے گورنمنٹ اور یوتھ کے درمیان, اور الحمدللہ وی آر ویری مچ سکسیزفل. بچے بات کرتے ہیں, کرپشن پہ بات کرتے ہیں, اپنے سخت کویشچن کرتے ہیں, کرٹکس ہیں, لیکن یہ کہ ان سے کوئی بات کرے گا تو وہ چیزیں جو ہے وہ ختم ہوں گی نا. اس کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے بھی, ڈسمینٹل کرنے کے لیے بھی اس اپروچ کو ہمیں ان کو ٹائم دینا پڑنا تھا. اور میں اپنے حلقے میں بھی
اور میرے جو تمام وائی پی ایف کے ممبرز ہیں وہ اب اسکول جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، بچوں سے بات کرتے ہیں، اور ہم یہ دیکھیں یہ کیمپین کے تھرو، اویئرنیس کیمپین کے تھرو جو ہے یہ چیزیں حل ہوں گی. اور ایز اے ریپرزینٹیٹو میری اور میرے تمام جو کولیگز ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام میں رہ کے لوگوں کو اس چیز کا جو ہے اس سے ان کو اویئرنیس دیں کہ یہ کتنا ہارمفل ہے. میرا خیال ہے جو اگر آپ دوری رکھیں گے نوجوان نسل سے، اسپیشلی اسٹوڈنٹ سے، تو اس کا نقصان زیادہ ہوگا. وہ جو گیپ ہے اس کا فائدہ وہ اٹھاتے ہیں پی ٹی آئی والے اور ان کو کسی اور سائڈ پہ لے جاتے ہیں. ایک نعرہ لگا دیا جاتا ہے کہ شاید یہ بندہ ہوگا تو پاکستان ہے، ادروائز پاکستان نہیں، پاکستان تو ہمیشہ رہے گا. لیکن یہ جو غلط پرسیپشن ہے اس کو توڑنے کے لیے کیا نون لیگ کو پراپر کو اس کے لیے پلان سازی یا کوئی نہ کوئی چیز اقدامات کرنے کی ضرورت نہیں؟ ایسا بالکل ہے. یہ جو وائی پی ایف چیپٹر تھا نا، ایاز صادق صاحب نے مجھے، جب میں اس کی پریزیڈنٹ بنی تو انہوں نے کہا جی میں چاہتا ہوں پورے پاکستان میں بنے. اب یوتھ ہماری اکراس دا پارٹی ہیں، ہم 70 ممبرز ہیں جو میرے پاس ہیں انڈر ایج آف 44، اور ہم حلقوں میں جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، کالجز میں جا رہے ہیں، بچوں سے بات کرتے ہیں، تو وہ گیپ آٹومیٹکلی فل ہو رہا ہے. ہم ان کو پاکستان سے جوڑتے ہیں، ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، ہم مس انفارمیشن اینڈ ڈس انفارمیشن آف سوشل میڈیا پہ بات کرتے ہیں، ہم ان سے جو ہے بات کرتے ہیں کہ جو ڈرگس کا ایکسٹینسو یا ایکسیسو یوز ہے ہم اس کی روک تھام پہ بات کرتے ہیں. تو اب بھی یہ جو بچے ہیں، یہ جو نوجوان ہیں، ان کی پریئر ذمہ داری تو تعلیم حاصل کرنا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو معاشرتی برائیاں ہیں ہم ان کو اس سے بھی جو ہے اس سے اویئرنیس دے رہے ہیں. تو اٹ ول ٹیک ٹائم، کیونکہ جو 20 سال سے زہر ان کے ذہنوں میں گھولا گیا ہے، لیکن اب بچوں کو سمجھ بھی آتی ہے. اب وہ ہمارے سے اگر اوپینین ہے، پھر وہی بات کروں گی کہ ایک فریڈم آف اسپیچ اور ایک ہے آپ کا ایز اے سٹیزن کی رسپانسبلٹی ٹوورڈز یور کنٹری، تو اس میں بھی آپ لائن کراس نہ کریں. یہ جو آپ کا دور حکومت چل جا رہا ہے، اگر آخر میں ہم بات کریں تو ڈسکا کی عوام کے لیے کیا خوشخبریاں دے کے جائیں گی؟ کیا کیا چیزیں کرنے جا رہے ہیں؟ کون سے وہاں کے جو اہم منصوبے ہیں جو آن گوئنگ ہے؟ اسپیشلی آپ نے یونیورسٹی کی بات کی، اس کے علاوہ کیا کیا کوئی آپ کے ڈسکا کی سیوریج کا آپ کو پتہ شروع سے بڑا ایشو تھا مین ڈسکا سٹی کا، تو وہ جو میڈم ہمارا ورلڈ بینک کے تھرو جو ہے اس کو حل کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس تو جو 4 چیزیں ہیں جس میں پاسپورٹ آفس ڈسکا کا اپنا، ہمارے پاس یونیورسٹی انشاءاللہ اپنی ہوگی، تو یہ چیزیں لایا کرتے ہیں. باقی الحمدللہ ڈسکا کافی امپروو کر گیا، سڑکیں چل رہی ہیں، گلیاں نالیاں، وہاں پانی پہ ہم صاف پانی پینے کے پروجیکٹس میں نے شروع کروائے ہیں جس میں ہمارے واٹر فلٹریشن ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی ایم این اے یہ کام کرتے اچھے نہیں لگتے، میں کہتی ہوں جی ضروریات زندگی کو ان کی پروویژن لوگوں کو فٹ اسٹیپ تک، ڈور اسٹیپ تک دینا یہ ہماری ذمہ داری. تو ایم این اے نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ کیونکہ ہمارا ایک کلچر بن چکا ہے، اس کے علاوہ کسی نے کرنا ہی نہیں ہے. نہیں، ہم لیجسلیشن پہ بھی کام کر رہے ہیں، میں آئی ورک آن لیجسلیشن آلسو. بنیادی مقصد، بنیادی کام تو قانون سازی ہے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن باقی کام یقینی طور پہ ہمارا جو ایک سیٹ اپ بن چکا ہے، اگر نہیں آپ کریں گے، نہیں ان کو دیکھیں گے، نہیں تو ہوتے ہی نہیں ہے. یہ بدقسمتی آپ کہہ سکتی ہیں. تو تھوڑا سا لائٹر موڈ پہ ایک تو دیکھیں، بطور عورت ہوتے ہوئے، خاتون ہوتے ہوئے سیاست میں والدہ بھی ہیں، بیٹی بھی ہیں، ماں بھی ہیں، کتنا مشکل ہوتا ہے تمام رشتوں کے ساتھ وفا کرنا. ابھی میں نے آپ کو آتے ایک بات بتائی تھی نا کہ ایک دن میرے بچے کی برتھ ڈے ہوتی ہے اور 9 شادیاں ہوتی ہیں میں نے اٹینڈ کرنی ہے. تو وہاں پہ پھر آپ سوچ لیں کہ ٹائم مینجمنٹ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور پھر وہ لوگ جو اتنے سالوں سے ہمارے ساتھ ہیں اور بے لوث ہمارے ساتھ ہیں، تو وہ بھی فیملی بن گئے ہوئے ہیں، تو کبھی ان کو سمجھا لیتے ہیں تو کبھی گھر والوں کو سمجھا لیتے ہیں. بٹ اٹ ٹیکس لاٹ آف ڈیفیکلٹی ایٹ ٹائمس. بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ 1-1.5 دن تو ان کے ساتھ مکمل گزارا جائے. تو ابھی ان کی ونٹر ویکیشنز تھیں، وہ اچھی گزر گئیں، اب ان کے ساتھ ٹائم گزارا ہے تو پھر ہلکے والوں کو بھی سمجھا لیتی ہوں، تو وہ اب دے انڈرسٹینڈ کہ میں ہلکے کے بڑے زبردست آپ کے واقعات ہیں، اسپیشلی غمی خوشی فوتگی تو ہوتی ہے، لیکن آپ نے ایک بھینس مرنے کا بھی قصہ سنایا تھا، وہ کیا تھا؟ وہ بھی تھوڑا سا بتا دیں لائٹر موڈ میں. ہاں میں آپ کو سنا دیتی ہوں. میرے والد تھے تو وہ ہم ان کو کم ہی گھر دیکھتے تھے. صبح 11 بجے پہلے وہ ڈیرے پہ بیٹھتے تھے، 11 بجے نکل جاتے تو رات کو 11 بجے آتے تھے. تو ایک دن میں نے ان سے کویشچن کیا، میں نے کہا والد صاحب سے، میں نے کہا ابو آپ صبح جاتے ہیں شام تک کیا کیا کرتے ہیں، آپ کی ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہیں؟ کہتے ہیں لوگوں کو ملتا ہوں، شادیوں پہ جاتا ہوں اور جو ہے ان سے افسوس تازے. تو میں نے کہا کہ آپ ان کے قریبی رشتہ داروں کی کرتے ہیں کہ دور کے بھی؟ کہتے ہیں نہیں پتر جو کوئی جانور مر جاؤ دی بھی ہوتی ہے. میں کہا اچھا. تو مجھے یاد ہے میں نئی ایم این اے بنی تو ہمارے رانا گلزار صاحب ہیں، چاچا جو ہے وہ بڑا ایکٹیو بابا ہے، میرے سے بھی بہت ایکٹیو ہے وہ، تو وہ بھرتا والے کے ہیں. مجھے یاد ہے رمضان کے دن تھے تو میں تھک گئی، کافی ڈیتھس تھیں افسوس کرتے کرتے. تو کہتے ہیں بی بی
ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਚਾਚਾ, ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੱਝ ਮਰ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਫਸੋਸ करना है। तो बड़ा मुश्किल था। तो ये है कि आप फिर ना नहीं कर सकते। हाँ। अफसोस मैं कर आई, लेकिन बाद में फिर मैं कहूँ, मैंने कहा कि उस गरीब का शायद एसेट वही था, तो उसके लिए कमाई का एक रोजगार का जरिया, तो वो भी इम्पोर्टेंट था। इम्पोर्टेंट, कोई शक नहीं, बड़ा मुश्किल है स्पेशली गांव देहात की सियासत करना, और ये सिखाती भी बहुत कुछ है। तो इसके अलावा मुझे ये बताइएगा, थोड़ा सा लाइटर मोड में आ जाते हैं, क्योंकि आपको सियासी भी हमने बात कर ली और आपके स्टार्ट की भी बात कर ली। पाकिस्तानी ड्रामे भी देखती हैं या देखती थी? कोई फेवरेट ड्रामा, कोई फेवरेट डायलॉग, कोई फेवरेट चीज आपकी जो ना बोलती हो आप? अब मुझे अब वो इस तरह नहीं याद, क्योंकि बहुत कम टाइम है आपको मिलता है, इतनी इंगेजमेंट्स होती हैं। मुझे जो एक्टर पसंद हैं, मुझे वो भी शायद उनके नाम नहीं, इस तरह सिंगर्स भी कोई नहीं, नाम नहीं आते। सिंगर का चाँद फतेह अली खान भी बड़ा है, उसको भी सुनती है? वो मैंने 1-2 दफा उनकी रील्स देखी हैं, वो तो मेरा ख्याल पाकिस्तान का टैलेंट है वो भी। इसमें मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन मुझे जो राहत फ़तेह अली खान साहब हैं, वो उनकी कवालियाँ वो बहुत, मैं कभी अगर हूँ सफ़र में तो मैं वो सुनती हूँ। आतिफ़ असलम साहब मुझे बहुत पसंद है एज अ सिंगर, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। ड्रामों में मुझे जो है, मैंने मायरा खान की एक्टिंग देखी है। आतिफ़ असलम, या उनका कोई फेवरेट आपकी कवाली या गाना कौन सा है कोई? उनका जो आतिफ़ असलम का जो उन्होंने एक वो पढ़ा है, मैं सदके या रसूल अल्लाह, सदके, अच्छा, वो बहुत पसंद है। अच्छा, आप क्योंकि मजहबी अक़ीदत आपकी ज़्यादा, तो इस तरह की आप चीज़ें सुनती हैं? नहीं, मैं नॉर्मल भी सुनती हूँ, लेकिन मैं ये खुशनसीबी है कि जब आप एक मजहबी घराने से होते हो, तो आप में ऑटोमेटिकली वो चीज़ें इनबिल्ट होती हैं कि आप अकीदत, आप करीब होते हो। और मैं खुशनसीब हूँ कि मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत जो है वो अपनी छोटी उम्र में कर ली हुई है, तो मेरी उनसे मोहब्बत भी बड़ी वालाना है, और वो मैं बता भी नहीं सकती कि मैं वर्ड्स में, क्योंकि मैं उनका सुनती भी हूँ तो रोंगटे खड़े होते हैं और एक तारी होती है कैफियत, तो मेरी उनसे मुझे लगता है कि मोहब्बत बहुत ज़्यादा है। 2 मैसेज आपसे मैं चाहूँगा। एक तो सियासतदानों को, साल जो बीत गया, जो उसमें गलतियाँ कोताहियाँ थीं, सियासी जो लोग थे उनसे क्या हुई, उनको क्या मैसेज देंगी, और फिर नौजवान नस्ल को क्या मैसेज देंगी, पुराने साल को, गुजरे हुए साल को लेकर, और ये नया साल जो शुरू हुआ इसको लेकर? सियासतदानों को तो ये कहूँगी कि अपनी ज़ाती रिफ्स छोड़ के, अपने बेनिफिट्स छोड़ के, अपने मकासद छोड़ के सिर्फ मुल्क के लिए बैठें, एक दूसरे से मुल्क की बात करें, क्योंकि ये 25 करोड़ अवाम जो है, इसकी ज़िम्मेदारी हम सब पे बराबर है। और नौजवानों से ये कहूँगी कि हमारे बाद ज़िम्मेदारी आप पे है, और आप लोग जो हैं, एक तो ड्रग्स का एक्सटेंसिव यूज़, प्लीज़ उससे दूर रहें, क्योंकि ये पूरी नस्लें तबाह करती है। और दूसरी आप ये कहूँगी कि हर माँ बहन बेटी की इज़्ज़त करें। दिस इज़ व्हिच आपको एक ख़ानदानी होने का जो सबूत है, ये आपका हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का, और यकीनी तौर पे सियासतदानों के लिए ये भी है कि पाकिस्तान है तो सब कुछ है। बिल्कुल, पाकिस्तान बहुत शुक्रिया, थैंक यू।